دنیا میں انسان کے پیدا ہونے کے بعد جو اس کا سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ سب سے پہلے آدمی جو تھے، انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس کا نام آدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بھی بنایا، راہبر رہنما بھی بنایا اور پہلا انسان بھی بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں ہم نے انہیں پیدا کر دیا اور ان کو سکون پہنچانے کے لیے، دل لگانے کے لیے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ہم نے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا۔ تو پہلا رشتہ آدم علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوا وہ رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ ماں باپ کا رشتہ اس سے آگے قدم اور سٹیپ میں بنتا ہے، یعنی یہ اتنی اہمیت والا رشتہ ہے، اتنی حساسیت والا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سب کے حقوق کا ذکر کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خواتین میں اس مقام پہ فائز بیوی کے حق کا بھی ذکر کیا۔ وہ اس لیے کیا کہ عرب کے معاشرے میں جن طبقات سے سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی جیسا رویہ برتا جاتا تھا، اس سلوک میں بیوی بھی شامل تھی، اس کے ساتھ بھی انتہائی ناروا سلوک کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ سب کو حقوق عطا فرمائے، وہاں پہ بیوی کو بھی اس کے منصب پر حقوق عطا فرمائے۔ یہ بیوی کے حقوق ہیں اور خامند کے فرائض ہیں، یعنی خامند کی ذمہ داریاں ہیں جو اس نے ادا کرنی ہیں، اور یہ بیوی کے حقوق ہیں کہ جن کو ادا کیا جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سورت ہی اس نام سے بیان کرتا ہے، نازل فرماتا ہے، جس سورت کا نام النساء ہے، خواتین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں اس بات کا ذکر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، تم ڈرو، ربکم، اپنے رب سے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو نبی علیہ السلام ہر خطبہ میں تلاوت فرماتے ہیں، اور یہ آیت آج بھی جب خطبہ درس دیں یا خاص طور پہ جمعہ پڑھائیں تو خطبہ مسنونہ میں جو 3 آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں یہ آیت شامل ہے، اور یہ سورہ النساء کی پہلی آیت ہے۔ اور آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں آپ سارے مذاہب کا مطالعہ کر لیں، آپ ہندوؤں کے 4 وید پڑھ لیں، آپ ان کی مذہبی کتابیں پڑھ لیں، آپ یہودی اور عیسائی مذہب میں بائبل کا مطالعہ کر لیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ دونوں کو پڑھ لیں، اس انداز میں آپ ان کی فقہی کتابوں میں بھی خواتین کے حقوق نہیں دیکھیں گے کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے۔ یعنی پہلی آیت، اور اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے پہلے اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرو۔ ہے کوئی خواتین کے ایسے حقوق بیان کرنے والا مذہب؟ کیونکہ خواتین کے حقوق کے نام پر دنیا میں بڑی NGOs قائم ہیں، اور ان کا سارے کا سارا ملبہ اور نشانہ وہ مذہب اسلام ہے اور اسی پہ گرتا ہے۔ حالانکہ جس انداز میں ایک عورت کو ڈیفائن کر کے، اس کی وضاحت کر کے اس کے حقوق کا ذکر کیا اسلام نے، قرآن نے، نہ کسی مذہب نے کیا ہے، نہ کسی دین نے کیا ہے، اور نہ ہی ان کے مذہبی لٹریچر نے، کتابوں نے کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہاں پہ ایمان والے مخاطب نہیں ہیں، صرف مسلمان مخاطب نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ سب کو مخاطب کرتا ہے۔ یا ایھا الناس، کافر بھی سنیں، عیسائی بھی سنیں، جو آدم کے بیٹے ہیں، جو انسانوں میں آتے ہیں، اللہ سب کو مخاطب کر کے کہتا ہے اتقو ربکم، تم ڈرو اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے رب سے۔ وہ رب کون ہے؟ الذی، وہ ذات، خالق، جس نے پیدا کیا، کم،
تمہیں، اے انسانوں تم ڈرو اللہ سے جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک جان سے، نفس جان اور واحدہ ایک، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ انسان کی انتہا آج سے لے کر یا قیامت تک جتنے آئیں گے، آپ ان سب کو آخری انسان سے پیچھے چلتے جائیں تو آپ کو انتہا پر بنیاد میں ایک جان ملے گی جس کا نام آدم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اس سے پیدا کیا اس نے، زَوْجَهَا، اس کی بیوی کو۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ اب یہ بیوی کیسے پیدا ہوئی، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کی پسلیاں ہیں نا، یہ جو سب سے ٹیڑھی پسلی ہے، اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا۔ دونوں ہی انسان کے ریگولر روٹین میں جو پیدائش کا سسٹم ہے، دونوں ہی اس سے الگ تھے۔ آدم بھی اس سے الگ تھے، ہوا بھی اس سے الگ تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب عیسائیوں کو جواب دیا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ ہے، اور وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ کہتے ہیں یہ تصور ہی نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اور جسے عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا سمجھ نہیں آتا، وہ مثال لے لے آدم کی، اس کو تو اللہ نے بغیر ماں باپ کے ہی پیدا کیا تھا۔ جو اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی لیے عورت چونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مزاج میں بھی کچھ ٹیڑھ پن رکھا ہے۔ اب بندہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح میں کام کرتا ہوں، میں تو بڑا ذمہ دار ہوں، بڑا ذمہ دار آدمی ہوں، میں کام کرتا ہوں، بڑے وقت پہ کرتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میرے اصول و ضوابط ہیں، میرے ملازم، میرے نوکر، میرے ساتھ کام کرنے والے ایک منٹ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اب وہ بیچارے یہی اصول و ضوابط اپنی بیوی پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ سیدھے ہو سکتے ہیں، آپ کے ملازم سیدھے ہو سکتے ہیں، آپ کی ملازمت میں کام کرنے والی خواتین سیدھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ وہ حق زوجیت نہیں ادا کر رہی، وہ پیسے کے لیے ایک محنت اور مزدوری کر رہی ہیں۔ لیکن جب یہ خاتون اس لائن پہ آئے گی کہ یہ کسی کی بیوی بنے اور اپنے فرائض ادا کرے، تو فرمایا اس میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھ پن ضرور ہوگا، کیونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ بیٹھے گا۔ یعنی کوئی چیز جس میں لچک بھی نہ ہو یا لچک کم ہو اور وہ ٹیڑھی ہو، آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں، زور لگائیں، سیدھی تو نہیں ہوگی لیکن کڑک کی آواز آئے گی اور یہ ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا اس کا ٹوٹنا طلاق ہے، تو لہذا حکمت کے ساتھ اپنی بیوی کو پیش آمدہ مسائل میں حل پیش کرنا چاہیے، نہ کہ آپ سیدھا کرنے کے چکر میں طلاق دے بیٹھے۔ فرمایا وَبَثَّ، اور پھر پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالن کثیرا، بہت سارے مرد، ونساء، اور بہت ساری عورتیں۔ فرمایا یہ دونوں تھے۔ اب یہ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا کا نکاح ہو گیا جنت میں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دنیا میں بھیجا، نکالے گئے، دنیا میں آئے، تو آدم علیہ السلام صبح بیٹا پیدا ہوتا تھا، رات کو بیٹی پیدا ہوتی تھی، یہ ہمارے ہاں بات مشہور ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں انسان اور انسان اور انسان چلتے چلتے نسلیں آباد ہو گئیں، یہ بات غلط ہے۔ یاد رکھیے گا، آدم اور حوا کے پیدا ہونے کے بعد ایک فطری سسٹم ہے، اس فطری سسٹم میں جو پیریڈ اور ٹائم ہے پیدائش کا، وہ آج بھی وہی ہے، وہ پہلے بھی وہی تھا، اور اس میں اگر تھوڑی سی کمی بیشی ہوئی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی
اور باقی سب انسانوں کے لیے آدم کی اولاد سے ایک پہلے بیٹے سے لے کر بچے سے لے کر آخری تک وہ یہی سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چلتے چلتے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ہم نے ان دونوں میں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کون رب؟ الذی، وہ تساءلون بہ والارحام، کہ جس کے واسطے تم سے سوال کیا جائے گا، رشتہ داریوں کے بارے میں بھی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے علیکم، تم پر، رقیبا، پورا نگران، نگہبان۔ اب اللہ تعالیٰ آغاز میں بھی کہتا ہے تم اللہ سے ڈرو، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی ابتدا بتا دی۔ دیکھیے آج تک سائنس اس بات پر آج بھی مختلف اقوال رکھتی ہے۔ مختلف اقوال کیسے ہیں؟ آج تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ انسان پیدا کیسے ہوئے۔ کسی نے کہا کہ انسان بندر تھا اور بندر سے چلتا چلتا انسان بن گیا۔ کسی نے کہا کہ دنیا میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس سے انسان بن گیا۔ آج تک بیچارے سائنسدان، سائنس کا علم رکھنے والے اور ان کو پڑھنے والے، وہ اسی مخمصے کے اندر ہیں، وہ یہی تھیوریز پڑھتے رہتے ہیں، وہ اسی میں ٹکرے مارتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو خالق، مالک، کریٹر ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا، اور اس نے ایک جملے میں، ایک آیت میں بتا دیا۔ اور یہ تھیوریز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ پہلے آدم کو کیا، پھر اس سے اس کی بیوی کو کیا، اور اس کے بعد میں نے یہ سارا جہان آباد کر دیا۔ اور جہان بھی ایسا آباد کیا، کاریگر بھی اللہ ایسا ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں انسان، آج دنیا کی آبادی 7.5 ارب ہے، اور تقریباً 2 ارب ان میں سے مسلمان ہیں۔ 7.5 ارب آبادی میں انسان ایک دوسرے سے نہیں ملتا، مزاج ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا، رنگ ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا۔ کیسا اللہ کاریگر ہے! ایک بندہ ایک چیز بنائے، لوگ اس کی کاپیاں تیار کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں نقل ہو جاتی ہے، کوئی اپنی طرف سے نئی ایجاد نہیں کر سکتا، مگر میرے رب نے ایک انسان سے اربوں انسان ہر دور میں پیدا کیے۔ اربوں آئے، اربوں گئے، اربوں ہیں، اربوں جائیں گے، اربوں آئیں گے، لیکن ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ یہ بنانے والا اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا جو آج تک ان کافروں، یہودیوں، ملحدوں سے حل ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا مسئلہ ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بڑے ہیں، آپ حاکم ہیں، کیونکہ مرد سے اللہ نے عورت کو پیدا کیا، تو جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑے دل والا ہوتا ہے، بڑے حوصلے والا ہوتا ہے، اسے ہر میدان میں، ہر موڑ پہ بڑا ہونے کا احساس بھی ہونا چاہیے، اور اسے بڑا ہونے کا ثبوت بھی پیش کرنا چاہیے۔ جن گھروں میں بھائی، بڑا بھائی بڑا ہونے کا احساس رکھے اور بڑا ہونے کا ثبوت پیش کرے، وہاں کے حالات اور ہوتے ہیں۔ اور جہاں پہ نہ بڑے اپنا احساس کریں، نہ چھوٹے بڑوں کا بڑا ہونے کا احساس کریں، وہاں کے حالات اور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی ہمیں بات سمجھاتا ہے کہ انسان سے، مرد سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا، اور اختتام کرتے ہوئے اللہ پھر کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، تم پر ایک اس نے کیمرہ لگا کے رکھا ہے، ہر وقت تمہاری مووی بن رہی ہے، وہ ہر چیز جان رہا ہے۔ بیویوں سے خیال کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے چلنا، کل تم نے اللہ کی عدالت میں جواب بھی دینا ہے۔ پہلا قائم ہونے والا رشتہ انسانوں کا میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت سے پہلے عرب کے قبائل میں یہ بہت زیادہ مسئلہ تھا، عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خواتین کو حقوق بھی دیے، اور آپ دنیا سے جاتے جاتے جو آپ نے آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کا، آپ نے وہاں پہ یہ بات کہی، فرمایا لوگوں، اللہ سے عورتوں کے بارے میں ڈرنا، عورتوں کے بارے میں ڈرنا، 3 بار کہا عورتوں کے بارے میں ڈرنا، کہا یہ تمہاری زرخیز لونڈیاں نہیں ہیں، تم نے پیسہ دے کر ان کے والدین سے ان کی خریداری نہیں کی،
بلکہ تم نے اللہ کے نام پر ان کی عزت کو حلال کیا ہے۔ وہ اللہ کا نام کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے حرام تھی، دیکھنا بھی حرام تھا، چھونا بھی حرام تھا، ہر طرح کا تعلق حرام تھا۔ بس مولوی صاحب نے 4 لائنوں کا خطبہ پڑھا، اللہ کا نام لے کر ایک لفظ بولا، کیا تمہیں یہ رب کے نام پہ اتنے حق مہر پہ قبول ہے؟ تم نے جواب میں کہا ہاں، اللہ نے اپنے نام پہ سب کچھ اس کا تمہارے لیے حلال کر دیا۔ وہ جو 1 منٹ پہلے حرام تھی کیا ہو گئی؟ بولیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرنا، یہ تمہاری لونڈیاں نہیں ہیں، سرخیز غلام نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نام پہ تم نے ان کو حلال کیا ہے۔ آج ہم پازیٹیو ہو کے بیٹھے ہیں یہاں پر، میں خواتین کی طرف داری کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، سیدھا سیدھا قرآن پڑھیں گے اور جو تعلیمات ہیں وہ اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے یہ اللہ کا پیغام سینے میں اگر ہم بسا لیں تو ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کل قیامت والے دن ہم عند اللہ بری ہو جائیں گے اور دنیا میں اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ سے ہم ڈریں گے کیونکہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو اللہ آخر میں کہتا ہے